جی، اچھا بھائی ایک نا آپ سے ریفرنس لینا تھا جیسے آپ شاید قرآن سے آپ بتا رہے تھے مجھے وہ آیت ایکچوئل مجھے یاد نہیں ہے، آپ نے بتایا تھا کہ جب حضور مطلب کہ دنیا میں تھے تب تو کچھ صحابی تھے جو مطلب کہ بول رہے تھے کہ یہ جو خلافت ہے حضور کے بعد بنو ہاشم میں نہیں جانے دیں، 3-4 صحابی ہوں تھے آپ نے کچھ تفسیر میں بتایا تھا، ہاں وہ بتا دی کون سی آیت تھی وہ؟ ہاں دیکھیں، یہ صحابت ہے جنہوں نے آپس میں انہوں نے پیکٹ کیا، انہوں نے آپس میں کانٹریکٹ کیا، یعنی انہوں نے آپس میں طے کیا کعبہ شریف، کیونکہ دیکھیں کعبہ جو ہے اسلام سے پہلے بھی عرب جو ہے اس کو مقدس سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کعبہ جو جی، تھا اسلام سے پہلے بھی عرب اس کو اچھا سمجھتے تھے، اس کی بڑی عزت کرتے تھے تو یہ لوگ کعبے کے اندر گئے، انہوں نے اپنا وہ ایک آپس میں ایک اگریمنٹ لکھا، اس پہ دستخط بھی کر دی۔ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر ہے 4، یہاں پر صفحہ نمبر 545 ہے، اور بھی روایات میں ہے، یہ حدیث نمبر 28 ہے۔ دیکھیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ تھا، یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ تھا، ہم ان کے ساتھ اکٹھے کعبہ میں داخل ہو گئے۔ تو کعبہ میں پرانے زمانوں میں ایک پتھر تھا، اس پتھر رخامہ، وہ عقیق تھا بڑا سا، وہ لال رنگ کا کوئی پتھر تھا ہوتا تھا، یہ روایات میں تاریخ میں اس کا بڑا ذکر ملتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو اسی پتھر پہ رکھا تھا، کعبہ شریف میں ان کو اسی پتھر پہ رکھا تھا۔ تو شیعہ حضرات اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اس پتھر سے، ٹھیک ہے نا؟ اس پتھر سے بہت محبت کرنے پاس رکھا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے اس سنگریزوں کو کسی جام میں رکھ کے پانی اس میں ڈالا تھا کہ یہ وہ سب پتھر تو نہیں، اب اس کے کچھ سنگریزے بچے ہمارے پاس، وہ تو اس میں تبرک کے طور پہ پانی پیش کیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بہرحال تو میں اپنے والد کے ساتھ گیا، وہاں پہ رخامہ حمراء تھا بین العمودین، وہ دو ستونوں کے درمیان تھا وہ پتھر، تو میرے والد صاحب نے اس پہ نماز پڑھی ہے، یعنی امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام نے۔ فقال فی هذا الموضع تعاقد القوم، اسی مقام پر غاصبین فدق، غاصبین خلافت، غاصبین امامت آپس میں انہوں نے عہد کیا تھا، کعبے میں آ کر انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قتل، اگر پیغمبر وفات ہو جائیں یا قتل کیا جائیں، لا اللہ يرد هذا الامر فی احد من اہل بیت، اس امر امامت و خلافت کو اہل بیت کے کسی فرد کو نہیں جانے دیں گے، بھائی ان کے بعد ہم نے نہیں کسی کو، ان کے اہل بیت میں سے کسی کو امام نہیں بننے دینا، نہ علی علیہ السلام کو، نہ حسن نہ حسین کو۔ قل تو میں نے کیا، ومن کان، میں نے وہاں پہ کون تھے، کان الاول والثانی، خلیفہ اول خلیفہ ثانی، نمبر 1 نمبر 2 وہاں پہ تھے، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھا، سالم ابن ابی الحبیبہ، سالم مولا حذیفہ، یہ 4-5 صحابت ہیں، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے، یہ آیت جو سورہ مجادلہ میں ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، 3 آدمی، 3 منافق آپس میں جو نجوا کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ چوتھا اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم آپس میں کیا سرگوشی کرتے ہو، کیا آپس میں تم سازشیں بناتے ہو، ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، زیادہ ہوں یا کم ہوں اللہ ان سب کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سب سازشوں کا حساب لے گا۔ یہ اس کے اسی آیت کے ذیل میں روایات بھی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ سمجھ آئی دانش بھائی؟ جی، 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 شکر۔ اچھا ایک چیز پوچھنی تھی جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف